بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم جاری کیا، فرعون کے سپاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑے۔ یہ خبر سن کر ایک شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، وہ آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے موسیٰ، بے شک فرعون کے دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو شہید کر دیں۔ آپ جلد سے جلد اس شہر سے نکل جائیں۔ اس پر مجبوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور مصر کی سرحدیں پار کرتے ہوئے مدین جانے کا فیصلہ کیا۔ مدین وہ مقام تھا جہاں حضرت شعیب رہا کرتے تھے۔ مدین ایک صحرائی بستی تھی اور یہ بستی فرعون کی سلطنت کی حدود سے باہر تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے تو آپ کے پاس نہ کوئی اچھی سواری تھی اور نہ ہی کوئی ہمراہ۔ راستے میں درختوں کے پتے اور زمین پر سبزے کے سوا کچھ بھی کھانے کو نہ تھا۔ حضرت موسیٰ کئی روز تک تنہا چلتے رہے۔ یہ راستہ وہ تھا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام مسلسل 8 روز تک یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ اس سخت اور مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی اور آپ کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ مدین پہنچ کر آپ شہر کے ایک کنارے کنویں کے پاس تشریف لائے۔ لوگ یہاں سے پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے۔ وہاں آپ نے لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان لوگوں سے علیحدہ آپ نے 2 عورتیں دیکھیں۔ ان عورتوں نے اپنے آپ کو اس طرح روک رکھا ہے کہ کنویں کے لوگ پانی پلا کر جائیں اور کنواں خالی ہو تو اپنے جانوروں کو پانی پلائیں، کیونکہ کنویں کو طاقتور لوگوں نے گھیر رکھا تھا اور ان کے بس میں نہیں تھا کہ کنویں کے پاس آ کر اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام بہت رحم دل تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو ان عورتوں پر رحم آ گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور کنویں کے پاس گئے۔ کنویں کے پاس جو لوگ کھڑے تھے ان کو اپنے پیچھے دھکیل دیا اور کہا کہ تم کیسے لوگ ہو، اپنے سوا کسی اور کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان چرواہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غور سے دیکھا تو وہ سہم گئے۔ لباس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی سردار لگ رہے تھے اور جسمانی اعتبار سے بھی کافی لمبے چوڑے اور جان والے انسان تھے، لہٰذا چرواہے خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ لوگوں نے ڈول موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ آپ پانی نکال سکتے ہیں تو نکال لیجئے۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا۔ اس وقت آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے اور آپ کو بہت بھوک لگ رہی تھی، مگر قوت ایمانی آپ کی مددگار ہوئی جس نے آپ کی جسمانی قوت میں اضافہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہی اس ڈول کو کنویں میں ڈال کر کھینچ کر پانی نکالا، جس کو 8 سے 10 لوگ مل کر کھینچ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتین کو پانی دیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ دھوپ اور گرمی بہت شدید تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی روز تک کھانا بھی نہیں کھایا ہوا تھا اور سر چھپانے کے لیے کوئی آسرا بھی نہ تھا، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام تھکان سے چور چور ہو کر پاس ہی ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے اور دربار الہی میں کچھ اس طرح سے دعا فرمائی: اے میرے پروردگار، میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے عطا کرے محتاج ہوں۔ ادھر وہ دونوں خواتین پانی کا استعمال کر کے اپنے گھر چلی گئی تھیں۔ دراصل یہ دونوں خواتین حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ جب وہ روز کی نسبت اس دن گھر جلدی آئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میری بیٹیوں، آج اس طرح آپ جلدی کیسے آ گئیں؟ انہوں نے بتایا کہ کنویں کے پاس ہمیں ایک نیک نوجوان ملا تھا، اس نے ہماری مدد کی اور ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا: جاؤ اس نیک نوجوان کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ ان میں سے ایک صاحبزادی چہرے کو کپڑے سے ڈھکے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی۔ اس نے جا کر کہا: آپ کو میرے والد بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آج آپ نے ہمارے لیے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو اجر لینے کے لیے راضی نہ ہوئے، جب ان کو پتہ لگا کہ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں تو ان کی زیارت کے لیے اور ملاقات کے لیے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون سے کہا: آپ میرے پیچھے رہ کر مجھے راستہ بتاتی جائیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان تک پہنچ گئے۔ آپ کو دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا
اور اپنی بیٹیوں کو کھانا حاضر کرنے کو کہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھیے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات منظور نہ کی اور فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ کھانا نہ کھانے کی وجہ کیا ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا بدلہ نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، اور میں یہ نیک عمل بدلہ لینا قبول نہیں کرتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے نوجوان، ایسا نہیں ہے، کھانا آپ کے عمل کا بدلہ نہیں بلکہ یہ میری اور میرے خاندان کی عادت ہے کہ ہم مہمان نوازی کیا کرتے ہیں اور مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر کے احوال، فرعون کے ساتھ گزرے ہوئے وقت اور اپنی پیدائش سے لے کر فرعونیوں کو آپ کا دشمن بن جانے کے متعلق تمام حالات بیان کیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ کو فرعون سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ نجات پا چکے ہیں، کیونکہ یہاں مدین میں فرعون کی حکومت یا سلطنت نہیں ہے۔ جب آپ نے کھانا کھا لیا اور گفتگو بھی کر لی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے فرمایا، ابا جان، آپ اس کو ملازم رکھ لیں، یہ ہماری بکریاں چرایا کرے گا اور یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے۔ بے شک اچھا ملازم وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا کہ تمہیں ان کی قوت اور ایمانداری کا علم کیسے ہوا؟ خاتون نے کہا کہ قوت تو اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے کنویں سے ڈول کو تنہا کھینچ لیا جس کو 10 سے کم آدمی نہیں کھینچ سکتے، اور امانت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا اور نظر نہ اٹھائی اور مجھ سے کہا کہ تم پیچھے چلو اور میں آگے چلتا ہوں کہ کہیں ہوا کے جھونکے سے ان کا کپڑا آگے پیچھے ہو اور ان پر کوئی نظر نہ پڑے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت متاثر ہوئے اور کچھ دیر سوچنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پیشکش کی کہ آپ میری ایک بیٹی سے نکاح کر لیجئے، اور اس نکاح کا مہر یہ ہوگا کہ آپ کو 10 برس میری ملازمت کرنی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی پیشکش منظور کر لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی جن کا نام صفورہ تھا ان کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 برس کی بجائے پورے 10 سال کی میعاد پوری فرمائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں مدین کی وادیوں میں چراتے ہوئے گزرے۔ 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہترین سال اور پرسکون وقت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین جیسے علاقے میں رہنے کا موقع ملا جہاں پھلوں اور میووں کی کثرت تھی اور صفورہ جیسی نیک ہمسفر ملی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری زندگی چرواہا بن کر نہیں گزار سکتے تھے۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام محفوظ تھے، لیکن وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دینا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ اپنی قوم کے لیے مدد کو جائیں جو غلامی کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ یہی فکر آپ کو مصر جانے کے لیے آمادہ کر رہی تھی۔ 10 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی اجازت سے اپنی بیوی صفورہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ مصر تشریف لے آئے تو ایک وقت گزرنے کے بعد فرعون نے آپ کے معجزے دیکھ کر آپ کو مارنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ آج رات اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا کے کنارے پہنچے۔ فرعون کو خبر ہوئی تو فرعون اپنا لشکر لے کر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے پیچھے آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پیچھے فرعون تھا اور آگے دریا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی اور اپنا عصا پانی میں دے مارا تو دریا نے راستہ چھوڑ دیا اور 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم اس دریا سے گزر گئی، اور جب فرعون اس دریا سے گزرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ اے دریا کہ اب تو ویسا ہو جا جیسے پہلے تھا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر اس پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ بے شک یہ دنیا فانی ہے اور باقی رہ جانے والی اللہ کی ذات ہے۔